صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ اللہ کا شکر ہے اور ہماری ان فارغ ہونے والی بچیوں کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہیں اللہ نے ایک موقع عنایت فرمایا، اپنے دین کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے انہیں منتخب کیا۔ 6-7 سال سے وہ برابر اللہ کے دین کو سمجھ رہی تھی، پڑھ رہی تھی۔ ایک طویل سفر ہے علم کا، اسے پورا کرنے کے بعد 7-8 سال میں یہ سفر طے ہوتا ہے۔ آج اللہ نے یہ موقع فراہم کیا کہ آج ہماری ان بچیوں کی بخاری پوری ہو رہی ہے، بخاری کا آخری سبق ہو رہا ہے۔ بخاری یہ اللہ کی کتاب کے بعد، قرآن پاک کے بعد سب سے عظیم اور سب سے مقدس کتاب ہے۔ سب سے پہلی کتاب کا جو حق ہے وہ قرآن پاک کا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سب سے پہلے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، تو آپ کی کتاب، اللہ کی کتاب قرآن مجید بھی سب سے عظیم کتاب، سب سے بڑی کتاب ہے۔ اللہ کے بعد جو مقام اور مرتبہ ہے وہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور بخاری شریف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ الفاظ ہیں کہ جو شریعت ہیں اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور امت کی ہدایت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ بخاری کی آخری حدیث جو ہماری ان بچیوں نے تلاوت کی ہے، یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری کا آغاز انما الاعمال بالنیات سے فرمایا کہ سارے اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ اب اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قول اللہ عز وجل ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ سب سے آخر میں ایک باب لے کر آئے۔ دونوں کا ربط بالکل ظاہر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات شروع میں کہی تھی، اسی بات کی طرف پھر آخر میں حدیث لا کر اسی بات کو پھر دوبارہ سے ذہن نشیں کرایا۔ بیچ میں درمیان میں پوری کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے باب قائم کیے، اور زندگی کا، انسان کی زندگی کا، ایک مسلمان کی اسلامی زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث اس کتاب میں نقل نہ کی ہوں۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، ان بچیوں نے بخاری کو پڑھا ہے، یہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ہر باب کو جو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری میں قائم کیا ہے،
اس کے ذریعے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دین کا کوئی بھی کسی نہ کسی شعبے کے کسی نہ کسی حصے کو اس باب کے تحت میں بیان فرماتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان پر تو اور ایمان، ان پر تو ابواب قائم ہیں ہی، اس کے علاوہ ہر چیز پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور شریعت کے ہر مسئلے پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا اور یہ بتایا کہ اس بخاری میں پوری شریعت کی احادیث آ چکی ہیں۔ اسی لیے بخاری کو ایک اہم مقام اور درجہ حاصل ہے کہ اس میں ہر باب کو لایا گیا اور صحیح احادیث کو لایا گیا، جن پر کسی طرح کا کوئی شک و شبہ کسی کو نہ ہو سکے، ان احادیث کو لایا گیا اور مکمل شریعت کو بیان کیا گیا۔ اب آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ اس سے پہلے بخاری میں پڑھا گیا ہے، پڑھنے والے اور پڑھنے والی بچیاں اور پڑھنے والے بچے جو آج عالمہ بن گئی ہیں یا جو بچے عالم بن رہے ہیں، جہاں بھی پڑھ رہے ہیں، ان سبوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ بخاری میں جو کچھ بیان کیا گیا، اگر اس پر عمل ہوا اور اخلاص کے ساتھ عمل ہوا تو اس بخاری کا پڑھنا پڑھانا اور اس دنیاوی زندگی کا لب لباب اور خلاصہ بہتر ہوگا، اور اگر ہم نے عمل نہ کیا تو پھر یہ پڑھنا پڑھانا ہمارا بیکار ہوگا۔ اس بات کو بتانے کے لیے آخر میں توجہ دلائی کہ دیکھو، اللہ کے یہاں ہمارے اعمال کا وزن ہوگا، اور جس کا عمل وزنی ہوگا وہ بندہ کامیاب ہوگا، اور جس کا عمل وزنی نہیں وہ ناکام ہے۔ گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بخاری پڑھو اور اپنی زندگی پر ہر حدیث کو نافذ کرو، مگر یہ سب کچھ خالص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو تو فائدہ ہے، کیونکہ جس عمل میں وزن نہیں وہ بیکار ہے، اور جس عمل میں وزن ہے وہ کامیاب ہے، اور وزن پیدا ہوتا ہے ہر اس کام سے، ہر اس کام کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے کہ جس کام کو انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کر جائے۔ جو عمل اللہ کے لیے ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اللہ کے یہاں ڈھیروں عمل کا اعتبار نہیں، اللہ کے یہاں ڈھیروں عمل اور بہت زیادہ عمل پر نہیں نوازا جاتا۔ اللہ کے یہاں جو معیار ہے نوازنے کا وہ اخلاص ہے۔ بعض مرتبہ ایسے واقعات موجود ہیں کہ بندے نے ایک کھجور صدقہ کیا اور اللہ نے اس کی نجات فرما دی، کتے کے پلے کو پانی پلایا، زندگی اچھی نہیں تھی مگر ایک عمل اللہ کے لیے کیا، اللہ نے نجات فرما دی۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جن کو سنانے کا موقع نہیں، مگر یہ بات طے ہے کہ جس عمل میں اخلاص ہوگا وہی عمل وزنی ہوگا، اور قرآن پاک میں اللہ نے اعلان فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ جس کا عمل
جس کا وزن کا پلڑا جھک گیا وہ کامیاب ہے، اچھی زندگی اور اچھی جنت اسے ملے گی، اور جس کا وزن کا پلڑا بھاری نہ ہوا، نہ جھکا، ہلکا رہ گیا، برائیوں کا پلڑا جھک گیا، وہ جہنمی ہے، اس کا نصیب بد نصیب ہے وہ انسان۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات خاص طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ ہر انسان جو بھی کام کرے یا جو بھی کچھ زبان سے نکالے، زبان سے کہے یا کوئی عمل کرے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں باتیں بتا دی، اعمال بنی آدم، انسان کے اعمال ہو یا اس کا قول ہو، یوں وزن وہ ہر حال میں وزن کیا جائے گا۔ اب اس بات کو ہم سب دل میں بٹھائیں کہ اگر ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں بھی کر رہے ہیں، دوسرے نیک اعمال کر رہے ہیں، اگر وہ عمل ہمارا اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، محض ایک رسم ہے جو ہم پورا کر رہے ہیں، تو اس عمل کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ عمل ہمارا ہلکا رہ جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہم اپنے عمل میں وزن پیدا کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اخیر میں جو حدیث لائے ہیں وہ حدیث بھی ایسی عظیم حدیث ہے کہ بہت مختصر سا ٹکڑا، چند الفاظ، چند کلمات صرف، اور انسان اگر ان کو ادا کر لے، ان کو پڑھ لے جائے، تو یقینی طور پر ان کا پڑھنے والا اپنے اعمال نامے کے پلڑے کو جو بھی اخلاص کے ساتھ پڑھ لے جائے گا، اپنے اعمال نامے کے پلڑے کو ضرور جھکا لے جائے گا۔ وہ حدیث ہماری بچیوں نے پڑھ کر سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، اور یہ دونوں کلمے خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہی ہلکے پھلکے ہیں، ادا کرنا ان کا بہت آسان ہے، مگر جب یہ تمہارے پلڑے میں رکھے جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، زبان پر ہلکے ہیں مگر پلڑے میں بہت بھاری ہوں گے کہ پلڑے کو جھکا دیں گے۔ وہ کون سے ہیں دو کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم۔ میں اپنی ان بچیوں کو علمی فائدے کے تحت یہ بات بتا دوں کہ اس حدیث کی جو ترکیب ہے نحو کے اعتبار سے، پہلے جو کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ پورا جملہ خبر مقدم ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا مؤخر ہے۔ ان بچیوں کو یاد ہوگا کہ جس چیز کو پہلے لانا چاہیے اگر اس کو بعد میں لایا جائے، اور جس کو بعد میں لانا چاہیے اس کو پہلے لایا جائے، تو اس طرح الٹ پھیر جو کی جاتی ہے وہ ان جملوں کی اہمیت اور ان کی طرف شوق اور محبت بڑھانے کے پیش نظر ان جملوں کو مقدم اور مؤخر کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں جملے ہی بڑے اہم ہیں، اور ایک شوق دلانا مقصد تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو کہ امت اس کام کو کر لے جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کو پہلے بیان کر دیا اور مبتدا جو پڑھنا ہے اس کو بعد میں بیان کیا۔
شوق دلانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو پڑھا کرو. یہ محض پڑھنے کے نہیں، عمل کرنے کے لیے ہیں. ان کا ذکر کیا کرو، ان کو پڑھتے رہنا. جیسے آج بخاری کی آخری حدیث میں تم نے ان کی عبارت پڑھ دی، اسی طرح پوری زندگی ہر مسلمان کو بھی اور ہماری ان عالمہ بچیوں کو بھی پوری زندگی ان کو زبان پر جاری رکھنا ہے. یہ شوق دلایا گیا. اب اس شوق کو دلانے کے لیے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ 2 کلمے ہیں. یہی ایک بہت بڑے شوق کی بات ہے. کسی سے شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ 2 ہی تو ہیں کلمے، 100 تو نہیں. 2 بھی کچھ ہیں، 2 تو میں پڑھ ہی لوں گی، 2 تو میں پڑھ ہی لوں گا. 2 کلمے ہیں، ایک کتاب، ایک صفحہ، ایک رکوع. 1000 کلمے، 100 کلمے پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا. 2 کلمے ہیں صرف. شوق کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے. پھر آگے فرما دیا کہ وہ 2 کلمے ہیں تو 2، مگر اللہ کو وہ 100 سے بھی زیادہ محبوب، بہت پسندیدہ ہیں اللہ کے وہ کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں. جو کلمے اللہ کو پسند ہو ان کو پڑھنا چاہیے، تبھی تو پسندیدہ بندہ بنے گا انسان. کسی کا بھی محبوب بننا ہو تو اس کی بات مانی جائے، اور اگر اس کا کلام دہرا دیا جائے تو کیا کہنے، اسے بے انتہا محبت پیدا ہو جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ ان 2 کلموں کو جو بھی پڑھے گی یا پڑھے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، کیونکہ یہ دونوں کلمے اللہ کے پسندیدہ کلمے ہیں. تو پڑھنے والا خود بخود محبوب ہو گیا. اور میں اپنی بچیوں سے اور تمام سامعین سے یہ پوچھتا ہوں، کیا ہم اللہ کا محبوب نہیں بننا چاہتے؟ کون ہے ہم میں ایسا جنو کہہ دے کہ میں تو اللہ سے دور رہنا چاہتا ہوں؟ کون ہے ہم میں ایسا جنو چاہتا ہو کہ مجھ سے اللہ محبت نہ کرے؟ کوئی بھی نہیں. کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، جانا چاہتا ہے اللہ ہی کے پاس، رہنا چاہتا ہے اللہ ہی کے پاس، چاہتا اللہ کی رضا کو ہی ہے، اللہ کی محبوبیت کو چاہتا ہے. اور اللہ جسے محبوب بنا لے کیا کہنے، پھر اسے کیا چاہیے؟ ساری کائنات ہی اس کی ہو گئی جو اللہ کا ہو گیا. اور اس میں میں اپنی بچیوں کو اور تمام سامعین کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کلموں کو پڑھنے والے کو انشاءاللہ حسن خاتمہ نصیب ہوگا، اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. یہ بھی اس میں اشارہ ہوا. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کا محبوب بندہ وہ اللہ کے پاس ہوگا، اور اللہ جنت میں ہے. اللہ کا عرش تو جنت میں جنت الفردوس کے قریب ہے نا بالکل. تو اللہ کا محبوب وہ جہنم میں کیسے جائے گا جب وہ محبوب ہے؟ اس کے لیے تو جنت طے ہے. اللہ اپنے محبوبوں کو جہنم میں تھوڑا ہی رکھیں گے، اپنے پسندیدہ بندوں کو تو اللہ جنت میں رکھیں گے. اور جنت کس کے لیے ہے بھائی؟ کافر کے لیے، غیر مسلم کے لیے؟ وہ ایمان والے کے لیے ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کا جو محبوب بن جائے گا اللہ اس کا ایمان پر خاتمہ فرمائیں گے، حسن خاتمہ اسے نصیب فرمائیں گے، تب وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ کا محبوب اگر ان کو پڑھنے والا بن جاتا ہے، یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ نے اس کے لیے ایمان پر خاتمہ طے فرما دیا ہے. بہت بڑی دولت ہے. اس سے بڑی دولت کچھ بھی نہیں کہ انسان کو موت کے وقت اس کا ایمان اس کے ساتھ چلا جائے. اس سے بڑی دولت ہی کوئی نہیں. یہ دولت جو دنیا کی دولت ہم کماتے ہیں یہ تو سب رہ جاتی ہے. ساتھ جانے والی چیز وہ ایمان اور نیک اعمال ہیں.
مگر نیک اعمال بھی اسی وقت اللہ کے یہاں ہمیں نجات دلا سکیں گے جب ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو۔ اگر نعوذ باللہ کسی کا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، اس کا آخر خراب ہو گیا، چاہے اس نے کتنے بھی نیک اعمال کیے ہوں، کوئی فائدہ اسے ہونے والا نہیں۔ اس لیے ان کلموں کو پڑھتے رہنا ہے، ہمیں پڑھتے رہنا ہے تاکہ اللہ کے محبوب بن جائیں اور ہمارے ایمان کی سلامتی کی ضمانت مل جائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے، اور ان بچیوں کو بھی، ان کے والدین کو بھی توفیق دے کہ ان کلموں کو پڑھیں۔ تیسری بات بتائی شوق دلانے کے لیے کہ یہ کلمے بہت ہلکے پھلکے ہیں۔ ہلکے پھلکے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ ہر بندہ عربی کی کتاب کو اور عربی زبان کے ہر کلمے کو ادا نہیں کر سکتا۔ بڑی عمر والے کہاں ادا کر دیں گے؟ جو مدرسے میں نہیں پڑھتے ہیں ان سے عربی پڑھنا بہت مشکل ہے۔ عربی تو بہت دور کی بات ہے، قرآن پاک پڑھنا مشکل، اگر قرآن پاک نہ ڈھنگ سے پڑھا ہو۔ میں کہتا ہوں اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہیں، اعوذ باللہ ہی کرتا رہے گا، اعوذ باللہ ہی کرتا رہے گا، جب پڑھنا سیکھا ہی نہیں۔ مگر یہ جو دو کلمے ہیں ان کو بڑی عمر کا پڑھے، بچہ پڑھے، مدرسے میں پڑھنے والا پڑھے، جس نے مدرسے میں نہیں پڑھا وہ پڑھے۔ اس میں مخارج ہی ایسے ہیں حروف میں کہ وہ الحمدللہ ہر ایک کی زبان پر آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڈھے سے کہلوا لو سبحان اللہ ہی کہے گا۔ اعوذ باللہ تو شاید نہ پڑھ سکے، اعوذ باللہ کرے، لیکن سبحان اللہ ہی کہے گا۔ یہ عجیب نقطہ ہے اس میں کہ یہ زبان پر جو ہلکے ہیں اس وجہ سے ہیں کہ ان کو ہر عمر کا انسان ادا کر سکتا ہے، عورت بھی ادا کر لے گی، مرد بھی ادا کر لیں گے۔ اور زبان پر تو ہلکے ہیں، خوب پڑھنا، دو ہی ہیں، خوب پڑھنا، مگر فرمایا کہ میزان میں بہت بھاری ہوں گے۔ ہلکا سمجھ کے اہمیت نہ تمہارے دل میں رہے، یہ دل سے نکال دو۔ ہلکا ضرور ہے ان کا، یہ زبان پر ہلکے ضرور ہیں، مگر ترازو میں جب ہمارے اعمال نامے رکھے جائیں گے اور ہم نے جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا ہوگا یہ رکھا جائے گا تو یہ پلڑا جھک جائے گا انشاءاللہ۔ پلڑا ترازو کا پلڑا، جو ترازو ہمارے یہاں ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ قیامت میں ایسا ایک ترازو قائم کریں گے ہر بندے کے لیے، اور اس میں بندوں کے اعمال کو تولیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ تولنے کے لیے وزن کی جو چیز وزنی ہو اس کا تول زیادہ نکلتا ہے، جس میں وزن کم ہو چاہے وہ کتنی زیادہ ہو اس کا وزن زیادہ نہیں نکلے گا۔ ایک پلڑے میں روئی کو بھر دو اور دوسرے پلڑے میں چھوٹا سا پتھر رکھ دو، پتھر آ جائے گا 5 کلو کا ایک پلڑے میں، اور روئی مشکل سے ایک پلڑے میں آدھی کلو بھی نہیں چڑھے گی اور بھر دے گی اس پلڑے کو، اور یہ بھرے گا بھی نہیں 5 کلو کا پتھر۔ وزن ہونا چاہیے عمل میں، اسی لیے امام بخاری نے کہا بہت زیادہ تو روئی بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ کا اعتبار نہیں، ایک عمل بھی وزنی ہو گیا وہی اکیلا جھکا دے گا، مگر اللہ کو پسند آ جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے یوں کہہ دیا کہ اللہ یہ ترازو جو ہے جس کی آپ بات کرتے ہیں یہ ترازو مجھے دکھاؤ کیسی ہے یہ ترازو جس میں اعمال نامے تلیں گے۔ ایک بندہ 100 سال، اب تو 100 سال کی عمر 80 سال کی عمر، پہلے 500 سال کی عمر بھی ہوئی ہے، ہزار سال کی عمر بھی ہوئی ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام سوچنے لگے کہ 1000 سال تک کے جو کام کیے وہ تو بہت زیادہ ہوں گے، تو ان کا پلڑا بھی بہت بڑا ہوگا، وہ دنیا کے ترازو کے پلڑے میں تو آئیں گے نہیں۔ تو اللہ سے کہہ دیا مجھے دکھاؤ وہ پلڑا ہے کیسا۔ اللہ نے انتظام کر دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو پلڑا دکھا دیا گیا۔ اللہ تو اللہ ہے، کر سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جنت بھی دکھا دی، جہنم بھی دکھا دی،
ساتوں آسمان دکھا دیے ایک ہی رات میں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اس پلڑے کو دیکھا، ترازو کو دیکھا، اس ترازو کے ایک پلڑے پر نظر پڑی کہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو کانپتے ہوئے اللہ سے یوں عرض کیا، اے اللہ، اتنا بڑا پلڑا، اتنا بڑا پلڑا، اس میں تو ساری دنیا رکھ دے تب نہ بھرے یہ۔ کس بندے کے بس میں ہے کہ وہ اس پلڑے کو بھر دے گا عمل کر کے؟ ہمارے بس میں تو ہے نہیں کہ ہم اس پلڑے کو بھر دیں، اتنے عمل کر سکیں۔ تو پھر یہ جھکے گا کیسے ہمارا پلڑا؟ اسے تو ہم جھکا ہی نہیں سکتے، اتنے اعمال تو ہم کر ہی نہیں سکتے، اتنا بڑا پلڑا کیسے بھرا جائے گا؟ بڑی اچھی بات فرمائی اللہ نے۔ اللہ کی تو ہر بات اچھی ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے جواب میں یوں فرمایا، اے داؤد، اس پلڑے کو بھرنے کی بات کرتے ہو، اگر میرا کوئی بندہ یا بندی خالصتاً سچائی کے ساتھ مجھے راضی کرنے کے لیے ایک کھجور بھی صدقہ کر دے گا تو میں اسی ایک کھجور سے بھر دوں گا اسے، مگر میرے لیے کیا گیا ہو۔ دوسری روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو یوں فرماتے ہیں کہ اگر بندہ روٹی کھاتے ہوئے سچائی کے ساتھ میرا دھیان دل میں لا کر اور اس کھانے کو میری نعمت سمجھ کر یوں کہہ دے الحمدللہ، لقمے پر، کھانے کے لقمے پر الحمدللہ کہہ دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اسی الحمدللہ کہنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پوری زندگی کی نمازوں سے تو راضی ہو نہ ہو، مگر سچائی کے ساتھ ایک بھی دن ہم نے کوئی عمل کر لیا تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اسی سے پلڑے کو جھکا دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے کرنا سیکھو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی بتانا چاہتے ہیں، ہر عمل اللہ کے لیے کرنا سیکھو۔ کسی کو دکھانا، کسی کے لیے کرنا، یا یوں ہی رسم و رواج میں بس نماز کا وقت ہو گیا پڑھنے کے لیے چلے گئے، الٹی سیدھی پڑھی اور چلے آئے، یہ نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے لیے کرو، اپنی نمازوں کو پیش بھی کرو، پڑھو بھی اور ڈرو بھی کہ اللہ تیری شایان شان نہیں، حکم تھا میں نے پورا کر دیا، میرا جیسا عمل ہے اسی کو قبول فرما لے۔ اس لیے وقت زیادہ ہو گیا، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، سبق پورا ہو رہا ہے۔ اپنی تمام سامعین سے اور اپنی تمام مستورات سے، بچیوں سے آخر میں پھر بات یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے نیک اعمال کریں، اللہ کے لیے عمل کریں، اور جو یہ وظیفہ آخر میں دیا گیا ہے اس وظیفے کا ضرور ورد کرتے رہیں، اس کو ضرور پڑھتے رہیں۔ میں پڑھوا دیتا ہوں، 3 مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، پھر زندگی میں پڑھتے رہنا۔ سب پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھ لیں آپ حضرات، سب پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اپنی بچیوں کو جو فارغ ہوئی اور ان کے والدین کو کہ انہوں نے یہ فکر پیدا کی کہ ہماری بچیاں دیندار بنیں اور دینی تعلیم سیکھیں۔ یہ بہت اونچی فکر ہے۔ اگر بچی دیندار ہو جائے اور بچی نیک اور صالح بن جائے تو ایک خاندان اور ایک نسل نیک اور صالح بن جاتی ہے۔ میں اس بات کو بہت اچھی طریقے سے آپ کو سمجھاتا، مگر مختصر طور پر بھی میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں
کہ بچوں سے زیادہ بچیوں کا نیک ہونا ضروری، بچوں کا بھی نیک ہونا ضروری، مگر بچیوں کا ان سے زیادہ ضروری۔ اس لیے میں اپنی ان بچیوں کو مبارکبادی پیش کرتے ہوئے یہ درخواست کروں گا کہ وہ آج عالمہ ہو گئی ہیں، اب لوگ ان کو عالمہ جانیں گے، ان کو لوگ عالمہ سمجھیں گے، ان کی محلے کی عورتیں ان کو عالمہ سمجھیں گی۔ اس لیے اب وہ اپنی زندگی اللہ والی زندگی گزاریں، نیک بن کر زندگی گزاریں، کوشش کریں اپنے گھروں کے اندر کہ وہ دینداری لائیں گی، کوشش کریں اپنے رشتہ داروں کے یہاں بھی کہ وہ دینداری لائیں گی، وہ کوشش کریں کہ اگر ہمارے گھروں میں رسم و رواج ہیں ہم ان کو بھی ختم کریں گی، اور ہم خود آئندہ اپنی زندگی میں کبھی دنیاوی رسم و رواج کو نہیں لائیں گے۔ یہ اس کا تہیہ کریں اور عہد کریں، آج اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر میری ماں بہنیں اور میری یہ بچیاں تہیہ کر لیں تو انشاءاللہ یہ معاشرہ بہت جلد سدھر جائے۔ میں کہنا نہیں چاہتا مردوں کے اندر بے انتہا کمیاں ہیں، مگر عورتوں کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ وہ اپنے مردوں کو لائن پر، اچھی لائن پر رکھنا بھی نہیں چاہتی ہیں۔ ابھی ہمارے کلام خوشدل صاحب کہہ رہے تھے کہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مردوں کو سیدھا رکھیں، برائی کر رہا ہے تو روکتی رہے، ٹوکتی رہے، مگر زیادہ تر عورتیں وہ مجبور کرتی ہیں مردوں کو کہ وہ غلط رسم و رواج کے پابند بنے، ان سے غلط رسم و رواج کراتی ہیں۔ اپنی ناک کے لیے کوئی یوں کہتی ہے کہ بچی کی عزت نہیں ہوگی، کوئی کچھ بتاتی ہے، ایسے خرافات کراتی ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں سب سے، یہ دنیا دار مال دے کر رسم و رواج کر کے اپنی بچیوں کو عزت دینا چاہتے ہیں، جتنا بھی یہ کر رہے ہیں۔ کوئی اللہ ماشاءاللہ ہو، اس کی بچی سے پوچھو کیا اسے سکون حاصل ہے اپنے شوہر سے؟ وہ بچی ان کے مقابلے میں کہ جو نیک بن کر زندگی گزار رہی ہے، اگر کوئی یہاں بیٹھی ہو تو مجھے بتائے کہ اس نے نیک بن کر زندگی گزاری اور پھر بھی وہ پریشانیوں میں ہے۔ ہو نہیں سکتا۔ آج بھی گرے گزرے دور میں بھی اگر بچی گھر کے اندر نیک آ جائے تو اس کا سب احترام کرتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بچی نیک بنے تو صحیح، تبھی تو لوگ احترام کریں گے۔ خود ہی غلط چلنے لگے، خود ہی رسم و رواج میں جانے لگے، کوئی سگائی نہ چھوڑے، کوئی بٹنا نہ چھوڑے، کوئی منگنی نہ چھوڑے اور کوئی جوڑا نہ چھوڑے، عالمہ ہو کر اگر اس کے گھر سے یہ کام ہو تو لعنت ہے اس گھر پر جس کے گھر میں عالمہ ہو اور پھر ایسے کام ہو۔ وہ اگر کچھ نہیں کر سکتی، بائیکاٹ اپنا تو بائیکاٹ کر لے کہ ابا میں نہیں کر سکتی، اپنی شادی میں تو بائیکاٹ کر دے رسم و رواج کا، ابا میرے نکاح میں کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی اماں کو تو کہہ سکتی ہیں آپ جائیں، میں نہیں جاؤں گی کسی کا جوڑا کھلنے اور لینے میں۔ جب وہ اپنی اماں کو، گھر والوں کو سمجھائے گی یقیناً مان جائیں گے، مگر ہمت کرنا ہوگا اور ان کو ارادہ کرنا ہوگا۔ اللہ نے آج ان کو عالم بنا دیا، وہ اس کی قدر کریں۔ ان کی سند پر بھی لکھا ہوا ہے جو حضرت مولانا محمد آصف صاحب قاسمی ان کو دے رہے ہیں، ان کی سند پر بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی قدر کریں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ یہ جو عورتیں گفٹ تقسیم کر رہی ہے بیٹھ جائیں، اللہ کے واسطے بیٹھ جائیں، ابھی نہ یہ گفٹ تقسیم کریں۔ اللہ عمل کی توفیق دے اور ان کے پڑھنے پڑھانے کو مبارک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں حضرت کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمد ولک الشکر یا رب العالمین، اللہم لک الحمد ولک الشکر یا رب العالمین، اللہم لک الحمد ولک الشکر یا رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما،
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید، ہمارے یہاں حاضری کو قبول فرما، آمین، ہماری نجات کا ذریعہ بنا، آمین۔ یا اللہ اس جلسے میں جتنے لوگ جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے سن رہے ہیں، یہاں جو حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ ان تمام کو قبول فرما لے، آمین، ان کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین، ہمارے علاقے کے لیے، ہمارے ملک کے لیے ان بچیوں کے فارغ ہونے کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین، یا اللہ ہم اپنی نجات کے لیے حاضر ہوئے ہیں، بے شک، ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ بے شک، یا اللہ اگر آپ ہمارے اس عمل سے راضی ہو گئے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر آپ ہمارے پڑھنے پڑھانے سے اور اس عمل سے راضی نہ ہوئے تو یہ زندگی کا وقت بیکار ہو گیا، یہ عمل ہمارا بیکار ہو جائے گا۔ یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، آمین، ان بچیوں کو قبول فرما، آمین، ان کے فارغ ہونے کو، ان کے والدین کے لیے، ہمارے چھٹمل پور کے لیے، یا جہاں جہاں کی بھی یہ بچیاں ہیں ان علاقوں کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے، ان کے اساتذہ معلمات کے لیے، یا اللہ سعادت کا اور نجات کا ذریعہ بنا، آمین، ہر طرح کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ آمین، ہماری جو بچیاں اور بچے یا اللہ جن کے رشتے ابھی تک نہیں ہو سکے ان کے بہترین جوڑ پیدا فرما، آمین، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ہماری بیویوں کو نیک اور صالح بنا، اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں کافر پیدا نہ فرما، ہماری نسلوں میں کافر پیدا نہ فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین بگڑے ہوئے حالات کو بہتر فرما، آمین، بگڑے ہوئے حالات کو بہتر فرما، آمین، ان مدارس کو، مساجد کو، خانقاہوں کو یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو آباد فرما، ان کو اجڑنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر طرح سے ان کا تکفل فرما، غیب سے ان کی ضروریات کا تکفل فرما، ان کو آباد فرما، پڑھنے والوں کو ان کی طرف رجوع فرما، اور یا اللہ پوری امت کو ان مدارس سے اور مساجد سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین اس مجمع میں جتنے بھی لوگ اپنی دل کی دعائیں لے کے جو بندیاں اور بندے حاضر ہوئے ہیں، ہماری بھی تمنا ہے یا اللہ آپ کو معلوم ہے، ہم اپنی آرزوئیں آپ کے سامنے رکھتے ہی رہتے ہیں، ہم سب کی اس تمام ضروریات کو یا اللہ پورا فرما، پورا فرما، پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعا مانگی ان میں ہمارا حصہ شامل فرما، اور جن جن برائیوں سے پناہ چاہیے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمين آمين۔